السلام عليك يا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. قسم به وعده شیرین من یمت یرنی. ایک دن حمام میں مولائے کائنات سے جو ہے وہ گزارش کی کہ یا امیر المؤمنین صف لی المتقین، مولا متقیوں کے صفات بیان کیجئے، حتیٰ کہ انی انظر الیہم، لیکن اس طرح بیان کیجئے کہ جیسے جو ہے وہ ہم متقی کو مجسم دیکھ رہے ہوں. فتثاقل علیہ السلام عن جوابہ، امام نے جواب میں گرانی محسوس کی، جواب دینا نہیں چاہتے تھے، جس کو آج کی لینگویج میں کہا جائے مولا نے ٹالا سرسری جواب دے کر کے. فرمایا یا حمام اتق اللہ واحسن فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. ہمیں حمام نیک کام کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور نیکوکار ہیں. فلم یقنع حمام بہذا القول، حمام اس مختصر جواب پر قانع نہیں ہوئے. حتی عزم علیہ، یہاں تک کہ حمام نے مولا کو قسم دے دی. اب کیا قسم دی نہیں معلوم، بس اتنا ہے کہ قسم دے دی کہ نہیں مولا بتائیے، آپ کو قسم بتائیے. تو جب بہت اصرار کیا تو امام نے ایک مختصر سا مقدمہ ارشاد فرمایا، ادھر نہیں جانا جہاں آ رہا ہوں، مختصر سا مقدمہ ارشاد فرمایا. اور اس کے بعد جس کو انگریزی میں کہتے ہیں شہاب صاحب ایکسٹمپور، یا ہماری اردو میں کہتے ہیں فی البدیع، فی البدیع ایک خطبہ ارشاد فرمایا امام نے متقیوں کے صفات میں. اور آج جو محققین نے گنا تو وہ جو ایکسٹمپور خطبہ مولا کائنات کا تھا اس میں 110 صفات مولا کائنات نے متقیوں کے بیان کیے ہیں. اور اس میں جو ظریف نکتہ ہے وہ کیا، 100 علی کے نام کے اعداد کتنے ہیں؟ 110. شاید یہ ادھر اشارہ ہو کہ جن کے اندر سارے صفات آ جائیں وہ امام کہلاتا ہے، 2-4 آ جائیں تو وہ متقی کہلائے گا. مجھ کو اس خطبے کی طرف نہیں جانا ہے. آج کل یہ مجلس ہماری چل رہی ہے آن لائن والی جو ہے، تو اس میں اسی کا سلسلہ چل رہا ہے. کل بات یہاں پہنچی تھی، اس کا ہلکا سے اشارہ کر کے آج کی مجلس میں آ جاؤں کہ 15ویں صفت، میں نے کہا نا 110 صفتیں مولا نے بیان فرمائی، 15ویں صفت جو مولا کائنات کی نے متقیوں کی بیان کی ہے اس میں یہ جملہ ہے، اور اس کے بعد والا جملہ وہ اہم ہے. فرماتے ہیں کہ متقی کے منطقہم الصواب ملبسہم الاقتصاد، ان کی گفتگو نپیتلی ہوتی ہے اور ان کا لباس جو ہے وہ درمیانی ہوتا ہے، اور یہ مشیہم التواضع، ان کا جو ہے وہ چلنا بڑا خاکسارانہ ہوتا ہے. اس طرح سے 110 صفات مولا نے بیان کیے. اس میں 15ویں صفت میں فرماتے ہیں صبروا ایاما قلیلہ اعقبتہم راحتا طویلہ. یہ 15ویں صفت ہے جو مولا نے نہج البلاغہ میں ہے صفات متقین کے نام سے یا خطبہ حمام کے نام سے، کہ بلا تو آئے گی، مومن ہے تو اس پر آفت آئے گی، مومن ہے تو اس پر بلا نازل ہوگی. چنانچہ قرآن میں بھی ارشاد ہوتا ہے، ایک جگہ ارشاد ہوا کہ کیا کافی ہے ان لوگوں کے لیے یہ کہہ دینا کہ ہم مومن ہو گئے ہیں وہم لا یفتنون، اور ان کو پرکھا نہیں جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ جو مومن ہے اس کو بلا اس پر نازل، بلکہ قرآن میں تو ایک جگہ صاف لفظوں میں ہے ارشاد ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ یقیناً حتماً ہم ضرور بالضرور تم سب کو آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف کے ذریعے، والجوع بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال کی کمی کے ذریعے، والانفس جانوں کے ذریعے، والثمرات اور پھلوں کے ذریعے. ابھی جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کی مرحوم کی والدہ بیچاری زندہ ہیں، خدا ان کو صبر عنایت فرمائے. والثمرات، اور ہم ان کو آزمائیں گے پھلوں کے ذریعے سے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ثمرات سے مراد اولاد ہے، یعنی ہم کبھی تم کو آزمائیں گے بھوک کے ذریعے، مال کی کمی کے ذریعے، جانوں کے ذریعے، اولاد کے ذریعے. پھر قرآن کہتا ہوا بشر الصابرین، اور آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے کہ جب ان پر کوئی بلا آتی ہے
آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا، ہم سب اللہ کے اور اسی اللہ کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں۔ کاہے کی بشارت دے دیجئے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی چیز کو مولا نے بھی کہا ہے کہ مصیبت تو آئے گی، مومن ہے تو اس کو بلا سے تو گزرنا ہے، لیکن مومن جو ہے اگر وہ صبر کر لے جاتا ہے تو یہاں بھی نہج البلاغہ مولا کیا فرماتا ہے، صبروا ایاما قلیلہ، چند دن کا ان کو صبر کرنا پڑتا ہے، 2 سال 4 سال 10 سال 15 سال 20 سال، ظاہر سی بات ہے کہ باپ مر گیا ہے، ابھی جو ہے وہ ایڈمیشن کے لیے بچہ جا رہا ہے، بڑی زندگی پڑی ہے، آگے کیا ہوگا، لیکن مولا کا جو اشارہ ہے صبروا ایاما قلیلہ، مختصر سا اگر صبر کر لیں تو عاقبتہم راحتا طویلہ، ایک طولانی راحت ان کے پیچھے آ رہی ہے۔ یہ کہیں نہیں مولا کائنات کا فقرہ ہے، اور یہ دوسروں کو تو چھوڑیے، میں اپنی بیتی سناتا ہوں، میرے گھر کی جو بات ہے، میرے سگے پھوپھا اسی طریقے سے پردیس میں ان کا انتقال ہوا، آج سے میرے خیال میں 50 سال ہو گئے ہوں گے، اس لیے کہ اب میری پھوپھی کا انتقال پچھلے سال ہوا ہے ایران میں، 70-72 سال کی ایج میں، 22-23 سال کی تھی وہ، 2-3 سال ہوا تھا شادی کی ان کو، اور وہ کہیں جاب کرتے تھے ادھر مراد آباد میں، ایکسیڈنٹ ہوا، وہیں بیچارے مر گئے، مرنے کے 2-3 مہینے کے بعد بیٹا پیدا ہوا ان کا، لڑکے نے باپ کی شکل نہیں دیکھی، یتیم بچہ، لیکن اس کے بعد خدا نے عاقبتہم راحتا طویلہ، جو امام نے فرمایا، وہ پوری 50 سال کی انہوں نے مرحومہ نے جو ہے وہ بیوگی گزاری، اس کا اثر اور جو اجر اللہ نے دیا کہ وہ لڑکا ان کا جو ہے وہ مجھ سے چھوٹا ہے، شہر ٹی وی میں جا کر کے جاب مل گئی اس کو، فیملی کے ساتھ وہاں رہنے لگا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس پھوپھی نے مرحومہ نے ہماری 50 برس بیوگی گزاری، اب کیا کریں، تو نہیں اماں چلیے آپ، وہ معلوم ہوا صاحب چلی گئیں، جب دل چاہا مہینے 2 مہینے کے بعد، اے بیٹا گاڑی نکالو، کہاں جا رہے ہیں صاحب، 8ویں امام کی زیارت کو چلی جا رہے ہیں، اے بیٹا کوئی قافلہ جا رہا ہو تو بتاؤ، تو معلوم ہوا صاحب وہ بس جا رہی، وہاں سے کربلا چلی گئی۔ یہ کیا ہے، یہ وہی مولا کا وعدہ ہے کہ کچھ دن صبر کر لو، عاقبتہم راحتا طویلہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ غم تو ہے، صدمہ تو ہے، ایک ماں کے لیے کتنے بڑے صدمے کی بات ہے، ایک زوجہ کے لیے کتنی بڑی زندگی پڑی ہے، ان بچوں کو جو ہے وہ لے کے چلنا ہے، ان بچوں کے لیے آگے کیا ہوگا، لیکن مولا نے وعدہ کیا ہے، نہج البلاغہ میں ہے، کچھ دن صبر کر لو، عاقبتہم راحتا طویلہ۔ ایک چیز الآجال